أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بار بار ذکر فرمایا، اور سورہ یونس کی ان آیات میں بھی یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، ایمان کو دلوں میں اتارنے کا ایک طریقہ، ایک راستہ ہمیں بتا رہے ہیں. وہ راستہ مکالمے کا ہے. مکالمہ کہتے ہیں آپس میں ایک سوال کرے دوسرا جواب دے. یہ چیز ہم اپنے گھروں میں آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح پوچھنا چاہیے، بڑے آسان انداز سے، کیونکہ ایمان کی جو باتیں ہیں، قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فطری طور پر بہت ہی آسان رکھا، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. کوئی اس طرح کی منطقی لاجک طریقہ نہیں ہے کہ بڑا ہی مشکل طریقے سے اس کو پیش کیا جائے، سمجھنے میں مشکل ہو، ایسا نہیں. بہت آسان طریقے سے فرماتے ہیں. دیکھیے اس کا ترجمہ بھی اگر ہم پڑھیں تو بہت آسانی سے یہ بات ہمارے دلوں میں اترتی ہے، اتارنی چاہیے. قل، نبی جی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، من یرزقکم من السماء والارض. سوال ہے، من کون ہے جو آسمانوں سے رزق اتارنے والا ہے؟ یہ بات ایک باپ اپنے بچوں سے پوچھے، ایک بھائی اپنے بھائی سے پوچھے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سوال کرے، کون ہے جو آسمانوں سے رزق اتارنے والا؟ کون ہے جو زمین سے رزق دینے والا؟ من یرزقکم من السماء والارض. قرآن پاک میں ایسے جملے بہت ہیں. من یرزقکم من السماء، کیونکہ رزاق اللہ ہے، اور انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اس کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے اس کا رزق ہے، کھانے پینے. رزق کا مطلب ایک انسان کی ضروریات، اس کی حاجتیں، اس کی ضرورتیں، ہے نا. اور یہ دنیا کا جو ماحول ہے، یہ ماحول جو ہے اس کی سوچ کو، اس کے نظریے کو بدل دیتا ہے کہ میرا رزق، میری ضرورتیں کہیں اور سے پوری ہو رہی ہیں. مشرکین مکہ بھی اسی دھوکے میں آ گئے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ ہے، لیکن جہاں تک معاملہ ضرورتوں کے پورا کرنے کا مسئلہ ہے، وہ کسی اور بت، کسی اور معبود کی طرف ان کا رخ ہوتا تھا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو بیان فرما کر اس بیماری کی اصلاح فرما رہے ہیں. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی اور ساجی نہیں. قرآن پاک میں دیکھیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. اور یہ بات کتنی یقینی ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے
فورب السماء والارض، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، انہ لحق، یہ بات سچی ہے۔ کون سی بات؟ کہ آسمانوں میں رزق ہے، ہمارا رزق اللہ کے پاس ہے آسمانوں میں، یعنی اللہ بتا رہے ہیں اور پھر قسم کھا رہے ہیں، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ حق ہے۔ اور کیسے حق ہے؟ انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، جیسے میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میرے بات کرنے میں کوئی شک ہے آپ کو؟ کتنی یقینی بات ہے کہ یہ آدمی بول رہا ہے، یہ آدمی بول رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ یقینی بات یہ ہے کہ میرا رزق آسمان میں، اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے انسان کی جتنی ضرورت ہے، اب دیکھیں ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں جو پوری ہو رہی ہیں، آسمانوں سے اس کا اترنے کا نظام ہے اور زمین سے اللہ نے اس کے نکالنے کا نظام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہترین ایک دعا ہے جو حزب الاعظم میں ہے، یا رازق الغراب النعاب فی عشی، اے کوے کو رزق دینے والی ذات، کوے کو، یا رازق الغراب النعاب فی عشی، جو غراب اصل میں کوے کے بچے کو کہتے ہیں۔ جب کوا جو ہے نا وہ انڈے ڈالتا ہے، اس انڈے سے جب بچے نکلتے ہیں وہ بچے سفید ہوتے ہیں، کوا دیکھتا ہے یہ تو سفید ہے، میں تو کالا ہوں، وہ چھوڑ دیتا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ اس موقع پر اس کوے کے بچوں کو رزق دینے والی ذات اللہ کی۔ داؤد علیہ السلام پکارتے یا رازق الغراب النعاب فی عشی، یعنی تو رزق اللہ دیتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، انہیں بھی رزق اللہ دے رہے ہیں، تمہیں بھی رزق اللہ دیں گے۔ رزق کے معاملے میں کہ کوئی یعنی آدمی شک نہ کرے، اللہ آدمی ڈاؤٹ نہ کرے۔ رزق کے معاملے میں آدمی اللہ کے حکم کو نہ توڑے۔ عام طور پہ رزق کے معاملے میں حکم توڑتا ہے، حکم توڑ کر، حکم چھوڑ کر کمانا۔ حکم پورا کروں گا تو مجھے کیسے ہوگا، سچ بولوں گا تو کہاں سے آئے گا، حلال پر چلوں گا تو کیسے آئے گا؟ نہیں، یہاں پر اللہ کی صفت رزاقیت کا یقین کمزور ہے، اور جب یقین کمزور ہوتا ہے تو رزق کے لائن میں آدمی جو ہے احکامات چھوڑتا ہے یا توڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سوال کے انداز، اسی لیے بار بار گھر میں کوئی چیز کھا رہے، کس نے یہ کھلایا، کون یہ پھل دے رہا ہے، کون یہ میٹھا پانی دے رہا ہے، سوال کے انداز میں ایمان کے دل میں اتارنے کا ایک راستہ ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور پھر فرمایا أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اچھا بتاؤ کہ ہمارے انسان کے جسم میں بہت سے اعضاء ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں صرف دو چیزوں کا ذکر فرمائے، ایک آنکھوں کا تذکرہ فرمائے، ایک کان کا۔ انسان کو دیکھنے کی اور سننے کی قوت اللہ نے دی، قوت سامعہ، قوت باصرہ، یہ بڑی زبردست قوتیں ہیں۔ کان کی نعمت، آنکھ کی نعمت، اس پر اختیار کس کا ہے، اس پر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اس پر، کہ یہ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ، کتنی بڑی نعمت ہے کان۔ میں ایک بات بولا، کیسے اللہ تعالیٰ بنائے اس بات کو، اس آواز کو ہوا لے کر گئی اور آپ کے کانوں میں، کیسے اللہ نے اس کی ساخت کو بنایا، دیکھیں ذرا غور کریں، بیکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس کان کو بالکل ٹیڑھے، دیکھنے میں ٹیڑھا نظر آ رہا ہے لیکن اس میں بڑی حکمت ہے۔ وہ آواز جا رہی ہے، پردے سے ٹکراتی ہے، پھر اندر کا نظام، اس وقت دنیا کے علوم نے اس چیز کو بتا دیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اندر نظام بنایا ہے انسان کے سننے کا۔ یہ قوت سامعہ کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی۔ یہ دیکھنے کا نظام، غور کرے آدمی صرف آنکھ کو دیکھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنائی، آنکھوں کی حفاظت کا کیسے نظام بنایا۔ یعنی آدمی جب گرتا ہے تو فوراً ہاتھ سامنے رکھتا ہے، آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، کیسے خوبصورت اللہ نے آنکھ۔ تو یہ دو قوتیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، یہ کس نے دیا؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بھی دیکھو، اللہ یہ اس کو بتا رہے ہیں کہ آنکھ کس نے دی، کان کس نے دی، زبان کس نے دی، ہاتھ اور پیر کس نے دی، ہے نا؟ غور کرے آدمی اپنے جسم پر، اس پر اختیار کس کا ہے، اس پر کنٹرول کس کا ہے؟ انسان کے پاس کان ہے لیکن سننے کی طاقت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، آنکھ ہے، سننے کی طاقت کمزور ہو، دیکھنے کی طاقت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہاں، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کون ہے اگر اللہ رزق روک دے، کوئی ہے دینے والا، کوئی ہے دینے والا۔ یہ ساری چیزیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، افلا تتقون، فقل افلا تتقون۔ بس زندگی کا مقصد یہ ہے اللہ ناراض نہ ہو، اللہ خوش ہو جائے، میں اللہ کو ناراض نہ کروں، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ ہر لائن میں آدمی یہ سوچے کہ میرے سے اللہ ناراض نہ ہو، افلا تتقون، یہ خوبی، یہ چیز پیدا ہوگی، کیسے پیدا ہوگی؟ میں اس کو کیوں اس کی ناراضگی سے کیوں بچوں؟ میں اس کو خوش کیوں کروں؟ میں کیوں کروں اس کو خوش؟ آدمی جب بیٹھ کے سوچے، اسی لیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور سب کچھ اللہ کر رہے ہیں، میرے جسم کا مالک اللہ ہے، آنکھ اور کان ایک دو اعضاء بیان کیے، ورنہ سر سے لے کر پیر تک سارے جسم کا اختیار صرف اللہ کا۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتا دیے، زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے پیدا۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، ایک انڈا ہے، بے جان چیز ہے، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ جاندار چیز نکال رہے ہیں، ایک جاندار چیز سے بے جان چیز نکال رہے ہیں، بے جان چیز سے جاندار چیز نکال رہے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا؟ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ کتنی بڑی تباہی و بربادی ہے آدمی کو کہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت جھٹلاتا ہے۔ بے جان قطرے سے اللہ نے اتنا خوبصورت بنا دیا اللہ انسان کو، دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا، اس کی خوبصورتی کی، اس کی خوبیوں کو ایسے سانچے میں ڈھال دیا، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ہم نے انسان کو کیسے خوبیوں میں ڈھالا ہے، ذرا دیکھو، ہے نا، یہ کیسے بے جان چیز سے جاندار، یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ چوتھی چیز بتا رہے ہیں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ ساری کائنات کے سسٹم کو، نظام کو، مینجمنٹ کو کون چلا رہے ہیں؟ اور تو کرو، یہ ایسے ہی نہیں چل رہا، ایسے ہی نہیں چل رہا۔ اللہ ہے، اللہ ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، چھوٹی سی کمپنی، چھوٹا سا گھر، چھوٹی سی فیملی بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، ہے نا، چھوٹی سی کمپنی ہے، اس کا مینیجر ہوتا ہے، چلانے والا ہوتا ہے۔ یہ ساری کائنات جو اتنے خوبصورت طریقے سے چل رہی ہے، موسموں کے اعتبار سے، ہواؤں کے اعتبار سے، روشنی اور دھوپ اور گرمی، ان سب کے اعتبار سے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور ان چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، کبھی حالات صحت کے، کبھی بیماری کے، کبھی حالات فقر کے تو کبھی جو ہے مالداری کے، کبھی خوشحالی کے تو کبھی تنگی کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ نظام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تو حالات اگر بیماری کے آئیں اللہ کی طرف رجوع ہو، حالات اگر فقر کے، تنگیوں کے، ناگواری کے آئیں تو اللہ کی طرف رجوع ہو۔ آدمی بیٹھ کے سوچے تو یہاں چار باتیں ہیں، من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ یہ مشرکین کہیں گے اللہ کر رہا ہے، رزق اللہ دے رہا ہے، رزق اللہ دے رہا ہے، کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہے، ہمارے جسم کا مالک اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر پڑھے فقل، پوچھئے ان سے، کہیے افلا تتقون، شرک سے کیوں نہیں بچتے، نافرمانی سے کیوں نہیں بچتے؟ تو آدمی جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اگر چاہے، اس کا سب سے بہترین حل کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کو، اللہ کے احسانات اور انعامات کو سوچے، استحضار کرے کہ دیکھیے اللہ کتنا میرا محسن ہے، میرا منعم ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ دے رہا ہے، اور میں اللہ کے اختیار میں ہوں، پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ بندہ سوچتا ہے، جھکتا ہے، مانتا ہے، ڈرتا ہے، ڈر کر چلتا ہے، اور تقوی پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت کے، آسانی کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ۔ کیا بہترین انداز دیکھیے، کیا لطف ہے اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے اپنا تعارف کرا رہے، رزاق میں ہوں، مدبر کائنات میں ہوں، مالک میں ہوں، ہے نا، سب
زندگی دینے والا میں، موت میرے اختیار میں، تو آدمی سوچے دنیا میں کسی مخلوق کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، میری زندگی اور میری موت، اور زندگی اور موت کے درمیان کے تمام مسئلے ایک ہی اللہ کے ہاتھ میں، ایک ہی اللہ کے ہاتھ میں۔ میں اس سے ایک سے تعلق جوڑنا آسان ہے یا سارے مخلوق کو، سب لوگوں کو راضی کرنا؟ آپ سوچیں، توحید کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے آدمی کے دل سے غیر اللہ کا ڈر خوف نکل جاتا ہے۔ میں بس ایک اللہ کو خوش کروں، ایک اللہ کو راضی کروں، ایک اللہ سے ڈروں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے دل سے اللہ کے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کے غیر کا خوف نہیں ہوتا۔ ہاں، تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ۔ سورہ مومن میں بھی کئی جگہ یہ جملہ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن کے نظام کو چلایا، اللہ وہ ہے جس نے سواریوں کو بنایا، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا، یہ ہے تمہارا پروردگار، یہ ہے تمہارا رب۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، ذَلِكُمْ کون ہے؟ اشارہ کس طرف ہے؟ وہ رزاق، وہ مدبر، وہ مالک، وہ حی، وہ زندگی دینے والا، موت دینے والا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ، یہ حق ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اتنی بڑی ہدایت کی بات سامنے آ گئی، اب اس کے علاوہ کسی اور راستے میں اگر کوئی انسان چلتا ہے یہ تو گمراہی ہے، یہ تو ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، فَأَنَّا تصریفون نہیں فرمایا، تصریفون کا مطلب آدمی جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ جا نہیں رہے، آدمی کہیں گمراہی میں جاتا نہیں۔ تصرفون کے معنی کوئی ایک طاقت ہے ایسی جو اسے لے جا رہی ہے، سمجھ رہے؟ یہ عربی کی بلاغت ہے۔ تصرفون انسان کے اندر کی جو فطرت ہے، اس کے اندر کی جو فطرت ہے نا، وہ توحید پر چلنا، ایمان پر چلنا، خیر کے راستے پر چلنا، نیکی کے راستے پر چلنا، یہ اس کی فطرت ہے۔ تصرفون کا معنی ہے کوئی دوسری باہر کی طاقتیں ہیں، تمہارا نفس ہے، شیطان ہے، گندا ماحول ہے، یہ ساری سوشل میڈیا کی شیطانی تحریکات، تصرفات ہیں، تم نہیں جانا چاہ رہے پھر بھی تمہیں لے جا رہے۔ تصرفون کہاں تم الٹے پھرے جا رہے ہو؟ ہاں، تصرفون لے جا رہا ہے تم، وہ نظر نہیں آنے والی جو قوتیں، طاقتیں ہیں، وہ طاقتیں تمہیں پھیر رہی ہیں اس حق سے، کیونکہ تم کسی اور کے پیچھے چلو، کسی اور کو راضی کرو، کسی اور کو مانو نہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، جسے ترجعون فرمایا، وَإِلَيْهِ ترجعون۔ ترجعون کے معنی کیا ہے؟ اللہ وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ ترجعون، موت مرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن تم سب کو مرنا پڑے گا، اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ لوٹنے میں، لوٹائے جانے میں فرق ہے۔ لوٹنے میں یہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے جا رہا ہے، لوٹائے جانے میں یہ ہے کہ کوئی اس کو پکڑ کے لے جا رہا ہے، چلو بھی موت کی خبر، پھر اللہ کے پاس چلو۔ کوئی نہیں مرتا، کوئی مرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن کیا ہے زندگی ختم، اللہ کے پاس جانا ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اس میں بہت سوچنے کی بات ہے۔ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے میری زندگی پر، کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی چیز، میری زندگی کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں، اور میں جو ہے اس کے اختیار میں چل رہا ہوں، ہدایت سے ہٹ کر۔ اتنی بڑی ہدایت آ گئی، اتنا بڑا حق آ گیا، اب گمراہی کی طرف لے جانے کی طاقتیں ہیں، کہیں میری زندگی اس کے اختیار میں تو نہیں، اس کے ہاتھ میں، کنٹرول میں تو نہیں چلی گئی۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کی ہدایت کے لیے، بندے کو صحیح راستہ چلانے کے لیے اللہ راستہ بتاتے ہیں، اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک انسان اپنے اختیار سے جب گندگی کے راستے پر، برائی کے راستے پر، نافرمانی کے راستے پر جب چلتا ہے، بار بار کے سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ وہ مہر لگانے کا نام ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے ان فاسقوں کے لیے کہ اب یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے، مستقبل کو اللہ جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے دو، سبحان اللہ، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، ان کے جتنے شرکا ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو جو مانتے ہیں، جو بھی شرکا ہیں، من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ہے کوئی، کون ہے
جو اس کائنات کو جس نے پیدا کیا اور اس کائنات کو مارنے کے بعد، مرنے کے بعد، فنا ہونے کے بعد دوبارہ کون اٹھائے گا؟ ابتدا کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان، پیدا کرنے کے بعد بھی، فنا کرنے کے بعد دوبارہ، کیونکہ ایک دنیا کی بہت بڑی تعداد انسانیت کی ایسی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتے نہیں۔ پیدا تو ہو گئے، نظر سب کچھ آ رہا ہے، مرنا بھی سب کچھ نظر آ رہا ہے، فنا ہو رہے ہیں، بستیاں کی بستیاں تباہ ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، قوموں کی قومیں، لیکن مرنے کے بعد اٹھائے جانا نہیں بھی، اس میں نہیں مان۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں زندگی اللہ نے دی، موت اللہ دیں گے۔ یبدأ الخلق ثم یعید، ہر مخلوق کی ابتدا اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے، اور اس کا ایک مقدار، اس کی ایک زندگی کی مقدار طے ہے۔ جب وہ فنا ہو جائے، فنا کرنے کے بعد دوبارہ ثم یعیدہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ قل، کہہ دیجئے کوئی نہیں ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعید فأنا تؤفکون۔ تؤفکون وہی بات ہے دوبارہ۔ اس معاملے میں کیوں الٹے جا رہے ہو؟ الٹے کیوں جا رہے ہو؟ ایسی دنیا نہیں بنی، اللہ نے بنائی۔ ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں یوں ہی بن گئی، وہ الٹا جا رہا ہے۔ نہیں، اللہ نے بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کائنات کو دوبارہ کیا کریں گے؟ دوبارہ اللہ زندگی دیں گے، مخلوق کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا یہ آدمی کی صحیح جو ہے ٹریک ہے، آدمی صحیح جگہ جا رہا ہے۔ کہے کہ نہیں مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، تو پھر الٹا جا رہا ہے۔ کہ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھیے نا، میں جیسے شروع میں کہا، ایمان، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت کو دلوں میں اتارنے کا ایک طریقہ سوال جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، قل، اے نبی جی آپ پوچھئے ان سے، کہیے، هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے شرکا ہیں، یہ کوئی ہیں ان میں سے کوئی صحیح راستہ بتائیں؟ هل من شرکائکم، جتنے شرکا ہیں، یہدی الی الحق، حق کی بات، حق کی راہ بتانا، زندگی کیسے گزارنا، کس نے مجھے پیدا کیا، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، یعنی یہ حق ہے نا، یعنی ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، گھر کی زندگی میں کیسے رہنا، امانت داری کیسے ہو، حیا کیسے ہو، وعدے کی پابندی کیسے ہو، کوئی سکھاتا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، اللہ یہدی للحق، اللہ یہدی الی الحق، اللہ ہی ہے جو ہمیں حق کی طرف لے کے چلتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں حق کی ہدایت دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ کیسے دیتا ہے؟ قرآن پاک کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، سمجھ رہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ ہی ہے جو ہدایت دے۔ اور ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت کا معنی یہ ہے کہ صحیح راستے پر چلو، عبادت میں بھی، توحید میں بھی، گھر کی زندگی میں بھی، کمانے میں، خرچ کرنے میں، زندگی کے ہر معاملے میں میں اس راستے پر چلوں جس راستے پر چل کر اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ راضی ہوتے ہیں، اس کا نام ہدایت ہے۔ اور وہ راستہ کوئی دنیا میں کوئی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ سوچیں، وہ بتانے کا راستہ قرآن پاک ہے۔ وہ علم کتنا سیکھنا، اس علم کو جاننا، دیکھیں میری زندگی درست ہو جائے، میری گھر کی زندگی درست ہو جائے، میرے کاروبار کی زندگی درست ہو جائے، جس شعبے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ شعبے کا علم مجھے سیکھنا ہے، کیونکہ اس شعبے کا علم مجھے ہدایت کی طرف لے جائے گا، ہے نا۔ ایک آدمی جو ہے تاجر ہے، مجھے تجارت کا علم سیکھنا ہے۔ ایک آدمی وکیل ہے، مجھے وکالت کا علم سیکھنا ہے۔ ایک آدمی فلاں شعبے سے ہے، مجھے اس شعبے کا علم سیکھنا ہے کیونکہ مجھے ہدایت پر جانا ہے نا۔ قل، کہاں اللہ تعالیٰ فرمانے، کہہ دیجئے، اللہ یہدی الی الحق، یہ بات ہے، اللہ یہدی، یہ ہمارا یقین ہو، ہدایت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ علم اپنے بچوں کو سکھانا، اپنے گھر میں دینا، دنیا کا کوئی بھی علم سیکھ لیں، دنیا کا جو علم ہے وہ علم معاش ہے، کیسے کمانا، یعنی، لیکن ہدایت کا علم یہ قرآن پاک ہے، اللہ یہدی الی الحق۔ اب ایک سوال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں،
افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. ایک سوال اللہ تعالیٰ بڑا بہترین سوال ہم سے کر رہے ہیں. ہدایت کا راستہ اللہ ہی بتاتے ہیں. ذرا بتائیے جو ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے کون؟ اللہ کی ذات. اس کی بات ماننا زیادہ حقدار ہیں، اس کی بات ماننا چاہیے، یا اس کی بات مانے جس کے اندر ہدایت نہیں ہے؟ آپ خود سوچیں. یا پھر اس کی بات مانے جو ہدایت کا خود محتاج ہے. اللہ کی ہدایت کے بغیر وہ خود ہدایت میں نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں افمن یہدی الی الحق. بھلا بتائیے ایک ذات اللہ کی ہے جو تمہیں راستہ بتاتا ہے، جو تمہیں ہدایت دیتا ہے، اس کی بات ماننا زیادہ اہم ہے یا اس کی بات ماننا زیادہ اہم ہے کہ جو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. فما لکم کیف تحکمون آیت کو مکمل فرمایا. بڑے عجیب. ہم خود سوچ لیں ہمارے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. کیا فیصلہ کر رہے ہیں آپ اپنی زندگی کے معاملے میں؟ کیا کیسے ڈیسیشن لے رہے ہیں؟ کیسے ڈیسیشن لے رہے ہیں؟ ہدایت تو اللہ دے رہے ہیں، راستہ اللہ بتا رہے ہیں، وہ قرآن اور سنت ہے. تو زندگی کے معاملے میں اس کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنا اپنے زندگی کے معاملے میں، اپنے بچوں کے معاملے میں، جن کے پاس ہدایت ہے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے تو وہ تو گمراہی کی طرف لے جائیں گے. تو بڑا بہترین سبق اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے جو فیصلے کریں وہ فیصلے ہمیشہ قرآن کی تعلیمات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، کیونکہ قرآن پاک کی تشریح، قرآن پاک کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانتے؟ آپ کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن پاک کی، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی حکم کی تفسیر بیان کرتے ہے نا. ہدایت ماننا تو اللہ کی ہے، کیسے مانیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ذریعے. اسی لیے فرمایا فما لکم کیف تحکمون. انسان ہمیشہ جو ہے قرآن اور سنت کے مقابلے میں اپنی عقل کو، اپنی رائے کو، اپنے خیال کو، اپنے اندازے کو ترجیح دیتا ہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. وما يتبع اکثرهم الا ظنا. آگے فرمایا اکثریت لوگ جو ہے نا اپنے اندازے پر چلتے ہیں، اپنے خیالات کے پیچھے چلتے ہیں. اٹکل پچو تیر ہے نا، لگا لگا نہیں لگا لگا. زندگی کے مسائل میں ہدایت قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اکثریت لوگ کیا ہیں؟ اپنی عقل پر، اپنی رائے پر، اپنے خیال پر، اپنے نظریے پر. وما یتبع ظن اسی کو کہتے ہیں، ظن کہتے ہیں یہ خیالات کو سامنے رکھ کر چلنا، سوچ کو سامنے رکھ کر. وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ جو خیالات ہیں، یہ جو اندازے ہیں، یہ جو کیا ہے، یعنی جو اندازہ آدمی لگاتا ہے کہ کہ حق کے مقابلے میں ذرا برابر بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا. قرآن حقیقت ہے، اللہ کا کلام حقیقت ہے. اس حقیقت کے مقابلے میں ایک آدمی اپنے خیال کو لا رہا ہے. اللہ کا کلام وحی حقیقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حقیقت ہے. اس حقیقت کے مقابلے میں آدمی اپنے خیال کو لا رہا ہے. نہیں میرا یہ خیال ہے، میری یہ سوچ ہے. پھر ٹھیک ہے، دنیاوی معاملات میں جہاں اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے آزادی دی ہے وہاں پہ آدمی بات کر سکتا ہے، لیکن جہاں قرآن پاک نے ہدایت دی ہے، ہدایت کے معاملے میں وہاں پر ہم اپنی عقل کو، اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو بالکل نیچے رکھیں گے. اللہ کا کلام، اللہ کا دین. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون. اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بڑی اہم باتیں تھیں جو آج پڑھی گئیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات کو بیان فرما کر فرمایا کہ دیکھو رزاق میں ہوں. رزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو نعمتیں انسان کے پاس ہیں، دو نعمتیں اہم بیان کر کے ہر نعمت اللہ نے دی ہے. اس پر کنٹرول، اس پر قبضہ اللہ کا ہے. آدمی بیٹھ کے سوچے یہ آنکھ اللہ نے دی ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کہ بھئی کہ فلاں چیزیں مت دیکھو،
کان اللہ نے دیے، کتنا بہترین قدرت کا نظام، نعمت کا نظام، کتنی بڑی چیز ہے۔ آدمی سوچے اگر کسی کے پاس کان نہ ہوتے تو، قوت سماعت اگر نہیں ہوتی کتنی مشکل، دیکھنے کی قوت نہ ہوتی تو کتنی بڑی مشکل۔ آدمی جو ہے نا، تو آدمی سوچے اللہ نے دیا، اور اللہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ ان کانوں سے اللہ کی نافرمانی کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ ہمیں نہیں گانے نہیں سننا ہے، برائی نہیں دیکھنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، ہمارے حضرت فرماتے تھے کان چاہیے لیکن کان والا دین نہیں چاہیے، آنکھ چاہیے آنکھ والا دین نہیں چاہیے۔ آج انسان کا یہ مزاج ہے، آنکھ چاہیے، ہر آدمی کہتا ہے بھائی مجھے آنکھ چاہیے، لیکن آنکھ والا جو دین ہے، کان چاہیے سب کو لیکن کان والا دین۔ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے، زندگی اللہ نے دی، موت کب آئے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ زندگی کے اندر جتنے بھی حالات ہیں ان حالات کا مدبر، منتظم، ان حالات کا چلانے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، راہ بتانے والی ذات اللہ کی ہے، اسی لیے ہمیشہ ہدایت کے لیے قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، اس کی تفسیر اور تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہمیں چلنا ہے۔ انسان جب زندگی میں چلتا ہے اس کے فیصلے کس چیز پر کرتا ہے وہ دیکھنا ہے، اپنے خیالات پر، اپنے اندازوں پر نہیں، مجھے ہر معاملے میں دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کیا بتایا، پھر اس کی برکتیں اللہ زندگیوں میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔